اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بعض مومنین نے یہ سوال کیا ہے کہ نوروز کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ اسلامی اور شرعی نقطہ نظر سے اس کی حیثیت کیا ہے عید نوروز کی۔ تو اس بارے میں ایت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ، جو قم المقدسہ ایران میں ہیں، ان کی جو آراء ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں، وہ خود ایرانی ہیں، تو ان کے آراء جو ہے عید نوروز کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ سوال کیا جاتا ہے عید نوروز کی رسومات اور اس کے مثبت پہلو جیسے گھروں کی صفائی، رشتہ داروں سے ملاقات اور دوسروں سے ملنے جلنے جیسے کام یہ شرعی اعتبار سے اچھے ہیں، لیکن بعض رسومات جیسے چار شنبہ سوری ہوتا ہے، یعنی آخری جو بدھ ہے، یہ ایک ان کی ایرانیوں کی رسم ہے، وہ اور سیزدہ بدر یعنی فروردین کی 13 تاریخ، اور کہتے ہیں کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ایت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی سے سوال کیا گیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے اور دینی نظریے میں اس کا کیا مقام ہے۔ تو ایت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی بیان فرماتے ہیں کہ روایات کی روشنی میں عید نوروز کا مقام کیا ہے۔ بعض روایات میں نوروز کو مذہبی عید قرار دیا گیا ہے جہاں اہم تاریخی واقعات یا فتوحات پیش آئیں، تاہم ان روایات کی سند پر بحث کی وجہ سے نوروز کو مذہبی عید نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایرانیوں اور بعض دیگر اسلامی ممالک کی قومی عید ہے۔ جیسے دنیا بھر میں مختلف اقوام کے تہوار منائے جاتے ہیں، یہ موسم بہار کے آغاز پر مبنی ہے جو فطرت میں ایک اہم تبدیلی کی علامت ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو ہے نوروز کی مستحسن اور اچھی رسومات۔ اس موقع پر نیک کام جیسے دعا، خاندانی تعلقات کی بحالی، صفائی، سفر اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا جیسے ہفتہ احسان منایا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق پسندیدہ ہیں، لیکن انہی خرافات جیسے چار شنبہ سوری میں آگ پر کودنا یا گناہوں سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں مشرکین کے قول ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا، سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 کی طرح ان خرافات کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چار شنبہ سوری اور سیزدہ بدر یہ جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ سیزدہ بدر اور دیگر رسومات، سیزدہ بدر کے دن کو نہ سمجھا جاتا ہے یا کھیتوں کو نقصان پہنچانا غلط ہے، یعنی لوگ گھروں سے نکل جاتے ہیں، پہاڑوں کے دامن میں چلے جاتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی کھیتوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یہ بھی بری بات ہے۔ البتہ فطرت میں گھومنا، یعنی جائیں پارک اور وہاں پر گھومیں پھریں، پہاڑوں پر جائیں پھریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا مثبت چیز ہے۔ اعتدال ضروری ہے، نہ تو نوروز کو مکمل رد کیا جائے کیونکہ اس کے مثبت پہلو ہیں پائے جاتے ہیں، اور نہ ہی ہر رسم کو بلا سوچے سمجھے اپنایا جائے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے اور ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، البقرہ کی آیت نمبر 143 اس کی تائید کرتی ہے۔ قومیت پرستی اور نوروز۔ اسلام قبیلہ پرستی یا قومیت پرستی کو ختم کرنے آیا ہے۔ بعض روایات جیسے مفاتیح الجنان میں نوروز کی فضیلت بیان کرتی ہیں، لیکن ان کی سند کمزور ہے۔ ممکن ہے کہ بعض رسومات جیسے ہفت سین پر قرآن رکھنا بعد میں اضافہ ہوئی ہیں، یہ بعد میں اضافہ شدہ ہے تاکہ انہیں اسلامی رکھ دیا جائے، نہیں جو چیزیں جن کے ساتھ جو ایٹم سین کے ساتھ شروع ہوتے ہیں وہ 7 جمع کیے جاتے ہیں، تو یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نوروز کا تعلق فطرت سے ہے، جبکہ اس سے منسلک بعض رسومات جیسے ہفت سین
ایجاد شدہ ہیں، نہ کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ مردوں کا دن اور ہفت سین، نوروز سے پہلے کے دن کو مردوں کا عید کہنا یا قبروں پر ہفت سین بچھانا کوئی شرعی بنیاد نہیں رکھتا، یعنی سفرہ بچھایا جاتا ہے جس پر 7 چیزیں ہوتی ہیں جن کا نام سین سے شروع ہوتا ہے، تو شرعی بنیاد نہیں ہے اس کی، یہ محض عوامی رسم ہے جہاں لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ متبرک مقامات پر ہفت سین، متبرک مقامات کے قریب ہفت سین بچھانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اسے شرکیہ یا خرافی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے بچھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 7 چیزیں ہیں جن کا نام سین سے شروع ہوتا ہے، وہاں بچھائی جاتی ہیں اور پھر لوگ اس سے معزوز ہوتے ہیں۔ نوروز کی شرعی حیثیت، نوروز کو اسلام نے مسترد نہیں کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت کے مطابق اگر اسے مثبت رسومات ہے، صلہ رحمی ہے، غور و فکر ہے، تفکر ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، ناداروں کا خیال رکھنا ہے، والدین کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کے پاس آنا جانا، صلہ رحمی وغیرہ، یہ تمام چیزیں منایا جائے تو یہ قابل قبول ہے۔ البتہ بعض حقنا منشی دور کی بعض رسومات جیسے چہارشنبہ سوری گناہ آلودہ ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، 13 بیدار اور شادی، 13 والے عدد کو نہ سمجھنا اسلام میں بے بنیاد ہے۔ بعض ہم بھی یہاں ایران میں رہتے ہیں تو یہاں ایران میں بعض پرانے گھروں پر 13 نہیں لکھا ہوتا، 13 کا حصہ نہیں لکھا ہوتا ہے، 12 جمع 1 لکھا ہوتا ہے، 13 نہیں لکھتے۔ 13 بدر کی رسمیں خرافی ہیں لیکن گناہ سے پاک تفریح جائز ہے۔ لفظ عید کا استعمال، اس بارے میں نوروز کو عید کہنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ لغوی اعتبار سے لوٹنے کے معنی، عید عادہ یعود عودن وعیدن، یعنی لوٹنے کے معنی میں ہے، یعنی فطرت کی طرف انسان لوٹتا ہے اور فطرت کا نظارہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو محظوظ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، تو اس بارے میں اس کو عید کہنا کوئی حرج نہیں ہے۔ نوروز کی حدیثی بنیاد، شیخ توسی کی روایت ضعیف السند ہے، اس لیے نوروز کو شرعی عید نہیں کہا جا سکتا، لیکن منانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس میں جو برے رسومات ہیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ایت العظمہ مکارم شیرازی کی جو بحث ہے اس کا خلاصہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اس میں جو اعمال وارد ہیں، اچھے اعمال ان کو کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ برے رسومات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔